إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم اغفر زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ایک سوال آیا ہوا ہے، سوال یہ ہے برتھ ڈے منانا کیسے ہے؟ اس سوال کو گرچہ 2-3 حصوں میں بانٹا جائے تو جواب سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ سب سے پہلے برتھ ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ برتھ ڈے اسلام کے آئینے میں اور اسی طرح سے برتھ ڈے کے موقع پر خوش آمدید کہنا، ہیپی برتھ ڈے کہنا۔ آئیے پہلی چیز دیکھتے ہیں، برتھ ڈے کی ایجاد کہاں سے ہوئی۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج سے قریب 2000 سال پیچھے جانا ہو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے دنیا کے اندر ایک ایسا طبقہ تھا جو چاند کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے چاند کو دیکھا اور بالکل اسی کے موافق کیک بنانا شروع کیا۔ کیک کی شکل کو اگرچہ ہم دیکھیں تو بالکل گول شکل کا ہوا کرتا ہے، لیکن آج کے اس دور میں اس کو مختلف شکلیں جو ہے دی گئی ہیں۔ اس کی جو حقیقی شکل ہے وہ گول رہی ہے، اور اس کو بنانے میں شہد کا استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کے اندر روشنی کے لیے موم بتیاں، کینڈلز جلائی جاتی تھی۔ یہ اس کی تاریخ رہی ہے۔ اور اسی طرح سے کفار مکہ کے اندر جو ان کے بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، ان لوگوں کی پیدائشی دن کے حوالے سے وہ لوگ خوشی منایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد رومی لوگ آئے، روم کے رہنے والے جو رومن ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اس کو اختیار کیا اور یہ لوگ اس کو اپنا لیے۔ لیکن اسلامی آئینے میں اگرچہ اس کو دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ دین، مقبول دین، چہیتا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسلام مسلمانوں کو 2 ہی ایسے مواقع فراہم کیا ہے جس کے اندر وہ خوشی مناتا ہے۔ ایک رمضان المبارک کے موقع پر عید الفطر ہے، اور دوسری عید عید الاضحیٰ ہے، اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعہ کا دن کہا۔ یہ 3 کے علاوہ کوئی چوتھا ایسا مقام نہیں جہاں پہ انسان خوشی اور مسرت کا جو ہے اظہار کرے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
جیسے برتھ ڈے کے موقع پر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ کیک جو ہے بنایا جاتا ہے، کیک لایا جاتا ہے، اس پہ کینڈلز یعنی موم بتی جو ہے رکھی جاتی ہے، اور جس طرح سے عمر کے زندگی کے اندر انسان آگے بڑھتا ہے، جتنے سال اس کے آگے بڑھتے ہیں اس کے مطابق اس کے اندر کینڈلز لگائی جاتی ہیں۔ جیسے 1 سال کا ہوا تو 1 کینڈل لگ گئی، 5 سال کا ہو گیا تو 5 لگ گئی، اس طرح سے کینڈلز کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن دور حاضر میں اب معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے، جہاں پہ 1 کینڈل بڑھتی تھی وہاں پہ اب 1 کیک بڑھنے لگے۔ عمر کے جتنے سال جو ہیں بڑھ رہے ہیں اس کے مطابق کیک کی جو ہے اضافہ اس میں ہو گیا۔ اب یہ چیز کیا اتنی اہم ہے کہ اس پہ خوشی منائی جائے؟ انسان شاید یہ بھول چکا ہے کہ جس طرح سے یہ سورج ڈوب رہا ہے اس طرح سے اس کی زندگی کے دن جو ہیں وہ گھٹتے جا رہے ہیں، اس کی زندگی کے دن جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں نہ کہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے بڑھ رہی ہے، اگرچہ وہ 1 سال کا تھا تو اب وہ 2 سال کا ہو گیا۔ نہیں، حقیقی معنوں میں اگرچہ دیکھا جائے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کے مطابق مومن کی جو عمر بتائی گئی ہے وہ 60 سال کی ہے۔ اگرچہ ایک مومن کی عمر 60 سال کی ہے اور اس نے 20 سال اپنی زندگی کے گزار چکے ہیں، تو 20 سال کا وہ نہیں ہوا بلکہ اس کی زندگی کے اندر 20 سال گھٹ چکے ہیں، 20 سال کم ہو چکے ہیں، اور اب اس کی زندگی میں صرف 40 سال بچے ہیں۔ یہ موقع کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ دراصل حقیقت یہ غم منانے کا موقع ہے، سوچنے کا، غور و فکر کا، تدبر کا موقع ہے کہ میں نے اپنے زندگی کے ان 20 سالوں کے اندر کیا کام انجام دیے ہیں۔ سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے جو اپنے ملک سے باہر گیا ہوا ہے کسی کام کے سلسلے میں، اور اس کے پاس جو پاسپورٹ ہے، جو ویزا ہے، اس کی ویلیڈیٹی ہے 2 سال کی۔ 2 سال کی جو ہے اس کی مدت ہے، اور اس میں سے 1 سال کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے جانے کا جو مقصد تھا وہ مقصد ابھی مکمل نہیں ہوا۔ تو تھوڑا سا سوچئے گا، ضرور غور کیجئے گا، کیا وہ انسان 1 سال ختم ہونے کی بنیاد پہ خوشی منائے گا؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ اس کے وہاں جانے کا مقصد پورا نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ مرتے دم تک پورا نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ مرنے کے بعد کیا معاملہ کرنے والا ہے، اس کی کتنی نیکیاں ہیں، اس کے کتنے گناہ ہیں، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس سے وہ آگاہ نہیں ہے۔ اور اس کے اندر اتنی فضول خرچی، اتنی فضول خرچی، اتنی فضول خرچی۔ اور اسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک نقشہ بیان فرمایا اور کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، اور ہم شیطان کے مطیع بنتے ہوئے، شیطان کے فرما بردار بنتے ہوئے اس کے پیچھے، اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کی بے حرمتی، کیک جو لایا جاتا ہے اس کو اٹھا کر کے منہ پہ مارنا، اس کو تھوپنا اور پھینکنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں جو کہ بالکل دین اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اکثر لوگ پھر بھی یہ پوچھتے ہیں ہاں اسلام میں تو نہیں ہے، لیکن اسلام نہ سمجھتے ہوئے، دین نہ سمجھتے ہوئے کیا اس کو کیا جا سکتا ہے؟ پھر بھی اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرمان مبارک کے اندر اس بات کو بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو انسان جس قوم کی مشابہت کرتا ہے، جس قوم کے نقش قدم پہ چلتا ہے، قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو یہ عیسائیوں کی دی ہوئی ایک دین ہے، یہودیوں کی طرف سے آئی ہوئی ہے، کافروں کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار کی مشابہت سے، یہودیوں کی مشابہت سے اور عیسائیوں کی مشابہت سے آپ نے منع کیا، اور امت مسلمہ انہی چیزوں کو
عمل کر رہی، انہی چیزوں پر عمل کر رہی ہے اور ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ اور آخری نمبر پہ خوش آمدید کہنا۔ دیکھیے یہاں پہ سالگرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ تیرا سال جو ہے گر چکا ہے، سال اٹھا نہیں ہے، سال گرا ہے، یعنی تیری زندگی جو ہے اب ختم ہو رہی ہے، تو اپنی قبر کے قریب جا رہا ہے، تو تجھے چاہیے کہ تو اس کی تیاری کر لے، تو اس کے لیے کچھ فکر کر لے۔ اور ہیپی برتھ ڈے، یہاں پہ اگرچہ دیکھا جائے تو ہمارے ایک بڑے ہی اچھے دوست جو ہیں انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی تھی اور انہوں نے کہا تھا ہیپی برتھ ڈے کی جگہ پہ ہیپی برتھ ڈیٹ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو ہے جیسے کسی انسان کا جنم سوموار کے دن ہوا ہے تو پھر ہر سوموار کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنا جنم دن جو ہے منوائے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، یہ سال میں ایک دن ہوتا ہے جس دن اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ نام خود بتا رہا ہے کہ یہ عمل بالکل خلاف ہے، کام کے عمل جو ہے خلاف ہے، نام بھی جو ہے ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ان پہ جو ہے روشنی ڈالی جائے اور اطمینان سے بیٹھ کر کے سوچا جائے، غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اور نیند کی آغوش سے اٹھیں اور جاگ جائیں۔ یہ جاگنے کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ جاگ جائیں اور دیکھیں کہ ہم سے کیا کام جو ہے کروائے جا رہے ہیں اور ہمیں کس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کن کاموں کے کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔